मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों भाइयों बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो। आज का टॉपिक और आज की जो हमारी शख्सियत हैं गेस्ट वो बहुत काबिल एहतराम हैं और खुदा ने उनको बहुत ज़्यादा बरकत दी है, ब्लेस किया है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में इलाहियाती तालीम के हवाले से। और नन अदर देन एल्स डॉक्टर कैसर जूलियस आज हमारे साथ हैं। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द OTS, जिसमें ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी। पाकिस्तान में ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और इसके अलावा मेरा और उनका जो कहना चाहिए ये एक तरह का रिश्ता है, वो ये है कि वी बोथ ग्रेजुएट फ्रॉम गुजरात थियोलॉजिकल सेमिनरी। और वक्तन फ़वक्तन मेरी और उनकी कहीं ना कहीं दुनिया में, अगर वो अमेरिका कभी आए हों तो वहाँ पर, या मैं अगर कभी पाकिस्तान गया हूँ तो हमारी मुलाकात हो जाती है। डॉक्टर कैसर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और समझता हूँ कि ये हमारी आज की जो गुफ्तगू है वो बहुत सारे लोगों के लिए बाबरकत रहेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बताइएगा कि आपकी जो मिनिस्ट्री कॉलिंग है, आपकी आपकी जो खुदावन के लिए बुलावा है खिदमत का, हाउ दैट स्टार्टेड और आपने उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया और उसमें चैलेंजेस क्या आए? देखिए, मैं तो अपने एफसी कॉलेज में मास्टर्स कर रहा था इकोनॉमिक्स में, एंड आई वांटेड टू बिकम इकोनॉमिस्ट। यही मेरी बड़ी ख्वाहिश थी दिल की। और कभी शायद मिनिस्ट्री की तरफ तो इतना रुझान नहीं था, लेकिन थ्रू द कैंपस टू सर्व फॉर क्राइस्ट आई वांट टू एक्नॉलेज देम। उनकी खिदमत के वसीले खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना जो शख्सी तौर पर खुदावंद यीशु को जान सकूं। और उनका एक प्रोग्राम होता था, जो है वो वहाँ पर कराची में एक महीने का न्यू लाइफ ट्रेनिंग सेंटर था। तो वो मुझे मौका मिला वहाँ पर जाने का। तो उसने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। और उसके बाद फिर खुदा मेरी ज़िंदगी में, खुदा के रूह का जो काम है वो होता रहा। और मेरे अंदर एक अजीब किस्म की तब्दीली आई कि मैं अपना जो पैशन था इकोनॉमिस्ट बनने का, वो मैं उसको फेड होता हुआ महसूस कर रहा था कि ये क्यों हुआ ऐसे। और देन आई शेयर्ड विद द पेरेंट्स, और फिर उसके बाद कुछ फ्रेंड्स थे। तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग के कुछ मेरी लाइफ के अंदर एक तब्दीली आई है और चेंज आया है। और फिर कैंपस टू सर्व फॉर क्राइस्ट के साथ मुझे थोड़ी देर के लिए, अबाउट 6 मंथ्स, मुझे थोड़ा सा एज ए स्टाफ वॉलंटियर काम करने का मौका भी मिला। उससे भी मेरी लाइफ के अंदर जो थी वो एक खिदमत की तरफ जो रुझान मेरा बढ़ने लगा। और फिर एक स्टेज पर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर खुदावंद मुझे खिदमत के लिए बुला रहा है तो फिर इसके लिए कोई जो है वो मुझे मशवरा करना चाहिए। then I shared my parents वगैरह। हम तो बहुत देर से दुआ कर रहे थे कि खुदा किसी भी बच्चे को बुलाए, और आपके लिए भी हम दुआ कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पर कभी इम्पोज नहीं किया, ना उन्होंने शेयर किया कि आप जाएं सेमिनरी या आप खिदमत में आए। बट उनकी जो दुआ है और खुदा का काम जो ज़िंदगी में है, मैं समझता हूँ कि वो स्लोली मेरी ज़िंदगी में काम किया। एंड देन एट वन स्टेज आई रियलाइज्ड कि खुदा मुझे बुला रहा है और मुझे कोई थियोलॉजिकल ट्रेनिंग मेरे पास होनी चाहिए। नॉट अ पास्टोरल कॉल, लेकिन थियोलॉजिकल एजुकेशन के लिए मुझे जो है वो किसी जगह मुझे जाना चाहिए। तो बीइंग अ प्रेस्बिटेरियन मेरे लिए उस वक्त पाकिस्तान में शायद यही अपॉर्चुनिटी थी कि गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में जो है वो जाकर तालीम हासिल की जाए। तो खुदा का शुक्र है उस अपॉर्चुनिटी के लिए। और उसके बाद खुदा ने जो है वो सेमिनरी से ग्रेजुएशन के बाद जो मेरी मेरी कॉलिंग थी, वो तो मुझे था कि खुदा मुझे जो है वो ट्रेनिंग देने के लिए जो यकीनन जो है वो बुला रहा है। और लेकिन मौका था कि चर्च में भी थोड़ी सी खिदमत, चर्च के हालात उस वक्त जैसे भी थे, लेकिन फिर भी एक चर्च में थोड़ी देर काम करने का, वो भी मेरी तकरीबन 6 मंथ से ज़्यादा थोड़ी सी खिदमत है। लेकिन देन आफ्टरवर्ड्स आई मूव टू, खुदा ने यहाँ दरवाज़ा खोला ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी। तो सारा करियर जो है इस रिलेटेड, माई करियर, मिनिस्ट्री करियर इज विद थियोलॉजिकल एजुकेशन। वंडरफुल, सच अ फैसिनेटिंग स्टोरी। तो आप बता रहे हैं, इसमें आप बता सकेंगे एयर्स कौन कौन से थे आपका सेमिनरी का और फिर आपका अपना कैंपस क्रू का? और मेरा ख्याल है, अगर मैं गलती ना करूं, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, आप ऑलरेडी मिनिस्ट्री बैकग्राउंड फैमिली से थे। The ministry of my dad, served in the Presbyterian Church for 44 years. वो retired हुए 2013 में एफसी कॉलेज प्रेस्बिटेरियन चर्च से। और खुदा का शुक्र है कि उन्होंने प्रेस्बिटेरियन चर्च में एक खूबसूरत नमूना छोड़ा है कि लोग रिटायर्ड नहीं होते। खिदमत से अक्सर आपको पता है कि वो कहते हैं कि जो है रेवरेंस नेवर एंड्स।
تو وہ خدا کا شکر انہوں نے ایک خوبصورت مثال، ایک ان کی بڑی کلین خدمت رہی ہے، اور وہ اپنے ٹائم سے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ لی، اور خدا نے ابھی بھی وہ حیات ہیں، خداوند ان کو ابھی بھی وہ اپنی ریٹائرمنٹ میں. ہی از اے ویری گڈ prolific writer as well. انہوں نے 13-14 کتابیں بھی لکھی ہیں. لیکن جو ہے کہ وہ میں اس طرح کی میری کالنگ نہیں تھی کہ مائی فادر از ان دا منسٹری تو مجھے بھی جو ہے منسٹری میں آنا چاہیے. میری کالنگ جو ہے از ویری مچ کہ گاڈ ٹچڈ می پرسنلی، اور کبھی امپوز نہیں کیا گیا فیملی کی طرف سے، نہ پریشرائز کیا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ خدمت کے لیے ہم نے مخصوص کیا ہے یا آپ کو جانا ہے اور فورسفلی منسٹری کے لیے. خدا کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری انڈیپینڈنٹ بلاوا جس کو دین آئی سیڈ لب بیک کہ ہاں مجھے اور جو ہے وہ جی ٹی ایس آپ کا کون سا ایئر تھا؟ جی ٹی ایس میرا ایئر ہے 95 to 98، اور 98 میں ہم گریجویٹ ہوئے. تو اس کے بعد then I came to Open Theological Seminary پھر 2006-2007 میں یو کے میں برسٹل یونیورسٹی سے جو ٹرینٹی کالج ہے وہاں سے میں نے اپنا جو ہے وہ MTH کیا. اس کے بعد پھر 2012 سے 2015 تک I went to Australia for my PhD. اور میں اپنی خدمت کے دوران اپنی تعلیم کو بھی جو ہے وہ آگے بڑھانے کا خداوند نے موقع دیا. ایز اے لینگم اسکالر، لینگم کے لیے خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ دیا اور مجھے پی ایچ ڈی جو ہے کرنے کا موقع حاصل ہوا. ونڈرفل ونڈرفل. ہمارے پاکستان میں جی پی ایچ ڈیز ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اور اگر میں غلطی نہ کروں تو میرا خیال ہے کہ بڑی مشکل سے 10 کا نمبر ہی پورا ہوتا ہوگا، اور ان میں ایک نام ڈاکٹر کیسر صاحب کا بھی ہے. اور میری شاید آپ کی ملاقات 2015 میں ہوئی تھی پیساڈینا میں، میرے خیال جب آپ ختم کر رکھی اپنی پی ایچ ڈی. ہاں جی، ختم کر کے مجھے یو آر پاسنگ تھرو، اور وی میٹ اوور دیئر. میں اس وقت شروع کر رہا تھا پیساڈینا میں، اور آپ اس وقت ختم کر چکے تھے. تھینک یو ویری مچ. سو جی ونڈرفل اسٹوری. اور خاص طور پر یوتھ کیسے خدا جب چنتا ہے نوجوانی کے عالم میں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ کیمپس کروسیڈ فار کرائسٹ کے وسیلے سے. اور اس معاملے میں میں چونکہ کراچی آئٹ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کراچی کا کنٹریبیوشن ہے اس معاملے میں آپ کی خدمت کے حوالے سے بھی. اور جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ایز این اکانومسٹ، اور خدا نے کیسے اس ایک پیشنیٹ ینگ اکانومسٹ کو کنگڈم اکانومی کے لیے استعمال کیا، اینڈ ناؤ ہی از ملٹی پلائنگ دیٹ اکانومی ٹو ویریس سیکٹرز اینڈ ویریس لیولز. اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن پی ایچ ڈی کرنا پاکستان سے نکل کر اور پھر واپس آ کر لوٹانا اس کو اپنے ملک کے اندر، مطلب دیٹس ریئلی کہنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑی کالنگ ہے. آپ نے او ٹی ایس کا ذکر کیا ہے، تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ او ٹی ایس کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ او ٹی ایس کیا کر رہی ہے اب اس وقت؟ بیسیکلی دو سٹریمز ہیں تھیولوجیکل ایجوکیشن میں. ایک ہم کہتے ہیں ریزیڈینشل، یا اس کو فارمل کہہ لیں آپ، اور جس میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک خاص انسٹیٹیوشن میں یا کسی ایک جگہ پر ایک کسی سرٹن ایریاز کے لیے جو ہے ایئرس کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے ریزیڈینشل تھیولوجیکل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. لیکن ایک دوسری سٹریم بھی ہے جس کو بہت سارے لوگ اس کو نان فارمل بھی کہتے ہیں، لیکن میں تو اس کو نہیں کہتا. کچھ لوگ اس کو ڈسٹینس لرننگ، اس کے بڑے ڈفرینٹ اس کے کہہ سکتے ہیں کہ ایسپیکٹس ہیں. لیکن جو او ٹی ایس کا ماڈل ہے، نہ تو وہ ڈسٹینس لرننگ ہے اور نہ ہی میں اس کو نان فارمل کہتا ہوں. میں اس کو کہتا ہوں کہ اٹس کانٹیکسٹ بیسڈ لرننگ، کیونکہ ہمارے پاس اس کا باقاعدہ ایک پورا نصاب ہے، اور اس لیے یہ کمپلیٹلی نان فارمل بھی نہیں ہے. لیکن اس کی جو نیچر ہے اس کی ڈلیوری کی، اس کو ہم نان فارمل اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو انسٹیٹیوشن کے پاس نہیں آنا، یعنی ایک پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس آتا ہے. لیکن یہ بالکل اس کو ریورس کر دیتی ہے یہ نیچر، کہ جو کنواں ہے وہ پیاسے کے پاس سے آتا ہے. اس لیے دس از کالڈ کانٹیکسٹ بیسڈ لرننگ، کہ ان کو لوگوں کو اپنا کانٹیکسٹ نہیں چھوڑنا، وہیں رہنا ہے. لیکن ہم ان کو مٹیریل اور پروگرام پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہی کانٹیکسٹ میں رہ کے جو ہے وہ سیکھتے رہیں. پاکستان میں اس کا جو آغاز ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ، کہ یہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ لیٹن امریکہ سے ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی، اس کالڈ دا TE، تھیولوجیکل ایجوکیشن بائی ایکسٹینشن. کہ تھیولوجیکل ایجوکیشن جو ہے وہ لوگ نہ اس کے پاس آئیں بلکہ ایکسٹینشن کے ذریعے تھیولوجیکل ایجوکیشن جو ہے وہ لوگوں کے پاس جائے. تو یہ ماڈل جو ہے پاکستان کے اندر کچھ اس وقت ارلی 70s میں، مے بی 1970، تو میں ہسٹری میں یا او ٹی ایس کے منٹس جب دیکھتا ہوں ہسٹری میں، تو وہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 1970 میں ایک جو ہے وہ لوگ آئے کچھ لیٹن میں، جس میں
اس طرح کے جو رالف ونٹر جیسے لوگوں کا بڑا ایک اہم نام ہے. تو یہ ایک انہوں نے ورکشاپ جو تھی وہ گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمینری میں اس کی فیکلٹی کو بلا کر انہوں نے کی کہ یہ ایک ماڈل ہے جو اس وقت دنیا میں ابھی انٹروڈیوس ہوا تھا اور بہت سارے لوگ اس سے واقف بھی نہیں تھے. اور لوگوں نے سوچا کہ یہ ماڈل جو ہے, انہوں نے یہ اس بات کا اندازہ کیا کہ دنیا میں بہت جگہوں پر ممکن نہیں ہے کہ ریزیڈینشل تھیولوجیکل ایجوکیشن کے ذریعے لوگوں کو سکھایا جائے یا ان کو پریپیئر کیا جائے. تو اس کا ایک الٹرنیٹیو ہے, نیم البدل ہے کہ ہم ایکسٹینشن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرینڈ کر سکتے ہیں, اور خاص کر ان جگہوں پر جہاں پر اس طرح سے تھیولوجیکل ایجوکیشن کو دینا ممکن نہیں ہے. تو یہ ماڈل انہوں نے آ کے جب انٹروڈیوس کرایا تو کچھ تھیولوجیکل گجرانوالہ سیمینری کے جو پروفیسر تھے, فیکلٹی تھی, ان میں سے اس وقت زیادہ مشنریز تھے. جیسے نیوزی لینڈ سے ایک پروفیسر تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ٹیم مشن کے لوگ تھے, اور پھر ادھر رحیم یار خان میں جو ہے وہ SIM کے مشنریز تھے. تو ان لوگوں نے اس رویا کو انڈرسٹینڈ کیا, اور جیسے میڈو کرافٹ تھے ادھر گجرانوالہ میں, اور پھر ادھر راس سرون تھے ٹیم مشن میں, اور ایرک رائٹ تھے SIM کے. تو جو میں ان لوگوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا تو پھر انہوں نے اس ماڈل پر کچھ کورسز بنانے شروع کیے اور پڑھانے بھی شروع کیے. اور پھر لیکن شاید گجرانوالہ سیمینری کی اس وقت جو ایڈمنسٹریشن تھی یا ان کا یہ, انہوں نے کہا کہ یہ ماڈل جو ہے ہم تو ریزیڈینشل ماڈل کے ساتھ ہی چلیں گے. تو اس کے بعد یہ جو ان کے اندر کچھ ڈبیٹ بھی ہوئی کہ یہ ہم ماڈل اس کو بھی ساتھ لیں یا نہ لیں. تو آہستہ آہستہ یہ ان کا جو ہے ان کی پرائورٹی لسٹ سے نیچے جاتی رہی. تو 1978 میں ایک پھر کمیٹی تھی ان تین کچھ لوگوں کی کہ اس کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے, یہ ایک سیپریٹ اینٹی بن جائے اگر سیمینری اس کو آن نہیں کرنا. تو اس وقت پھر یہ ایک سیپریٹ اینٹی کے طور سے ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن جس کو پاکٹی کا نام دیا گیا, پاکستان کمیٹی فار تھیولوجیکل ایجوکیشن بائی ایکسٹینشن. تو اس کے تحت پھر یہ جو ہے وہ چلنا شروع, اور باقاعدہ اس کو ایک آرگنائزیشن کی فارمیشن, اس کی رجسٹریشن اور دیگر چیزیں جو ہے وہ کی گئیں, اور پھر اس کو لاہور موو کیا گیا. اور اس کا اس وقت آفس جو تھا وہ FC کالج کے کیمپس میں ہی تھا, اس وقت وہ نیشنلائز تھا, اور وہاں پر یہ چلتا رہا. اور اس میں جیسے لوگ ظفر اسماعیل اور بعد میں ٹم گرین اور اس طرح کے لوگ جو ہیں, اور راس سرون, اور یہ لوگوں نے اس میں جو ہے وہ ابتدائی سالوں میں جو ہے وہ کام کیا, راس سرون, اور پھر اس کے بعد ٹم گرین آئے. اور اس طرح سے یہ ایک بالکل سیپریٹ اینٹی جو ہے وہ بن گئی, اور کہا کہ ہم اس کو تھیولوجیکل ایجوکیشن کو جو ہے وہ بائی ایکسٹینشن کے ذریعے لے کر چلیں گے. لیکن اس کا فوکس بڑا ڈفرینٹ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ صرف کلرجی کے لیے نہیں ہے کہ صرف ہم کلرجی تیار کریں یا جو پادری جیسے دوسری سیمینریز بناتی ہیں. ان کا یہ مقصد تھا کہ یہ تھیولوجیکل ایجوکیشن لیٹی کے لیے بھی ہو, عام لوگ بھی خدا کا کلام جو ہے وہ سیکھ سکیں, کیونکہ اس کا جو سلوگن تھا کہ تھیولوجیکل ایجوکیشن فار آل, سب کے لیے ہے, ناٹ جسٹ فار دا کلرجی. تو اس لیے صرف 1% نہیں بلکہ 99% کے لیے اس کو اویلیبل کیا جائے. تو یہ وہاں میں سمجھتا ہوں اس کا جو انہوں نے فوکس سیٹ کیا وہ بہت ضروری تھا کہ عام لوگ بھی پاکستان میں تھیولوجیکل ایجوکیشن کو, یعنی اپنے ایمان کی بڑھوتی کے لیے, ترقی کے لیے جو ہے وہ خدا کے کلام کو سیکھیں. تو پاکٹی کے نام سے یہ چلتا رہا, لیکن 80s میں 1988 میں اس بات کو محسوس کیا کہ پاکٹی کی کچھ سینس نہیں بنتی, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ واٹ از اے پاکٹی. تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ پاکستان کمیٹی فار تھیولوجیکل ایجوکیشن بائی ایکسٹینشن, وہ ایک بڑا انہوں نے اس وقت, چونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان میں بھی بڑی تھرائیو کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ سیکولر ایجوکیشن میں ایک اوپن ماڈل ہے, تو وہ اسی ماڈل پہ ہم کام کرتے ہیں, لیکن ہم کرسچن ایجوکیشن میں کام کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا نام جو ہے تبدیل کیا جائے تاکہ اس کو لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں, the nature of work we do. تو پھر وہ اس وقت جو ہے اس کا نام OTS یعنی اوپن تھیولوجیکل سیمینری رکھا گیا, کہ یہ اوپن ہے یعنی اس کا نان ڈینومینیشنل ہے, ہر ایک ڈینومینیشن سے لوگ اس میں آ سکتے ہیں. اوپن اس لیے ہے کہ یہ جینڈر وائز بھی اوپن ہے, اس میں مرد اور خواتین بھی آ سکتی ہیں, اور اس میں ایج کا بھی جو ہے وہ اوپن رکھا گیا کہ 18 سال سے اوپر جو ہمارا ایڈلٹ پروگرام ہے
ऊपर लोग 60-70 ईयर्स तक भी लोग जो है तालीम हासिल करते हैं। तो इस तौर से इसको जो है वो ओपन के नाम से, यानी ओपन स्टैंड्स फॉर इट्स एवरीवन कुड कम and get the theological education through this Wonderful. model. Wonderful. ये Thanks उसकी for जो है वो एक ब्रीफ सी मैंने कोशिश की है आपको कि okay. No, that's really लंबी है, profitable. बट चले आई होप कि इससे कुछ हाँ, लोगों नहीं, वंडरफुल। फायदा मैं हो। चूंकि जैसे आपने चूंकि राल्फ विंटर का जिक्र किया, और राल्फ विंटर के चूंकि वो पैसाडीना में रहते थे सीनियर हाउस में, एंड ही वाज अ फुलर प्रॉफ, और मुझे मौका मिला उनकी उम्र के आखिरी हिस्सों में, ही डाइड एट 84, और उनसे बात करने का, मुलाकात करने का। 2009 में उनकी डेथ हुई, एंड आई वाज एट फुलर कैंपस, जब चूंकि सेम एरा था 2015 से लेकर 2020 तक का, तो 2009 में बल्कि उनकी डेथ हुई है, और उससे पहले उनके साथ एक दो बार बस ऐसी हल्की सी मुलाकात हुई थी। लेकिन एनीवे, तो राल्फ विंटर साहब का काम जो था वो लैटिन अमेरिका पहुंचा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जी, थियोलॉजिकल TEE के नाम से, थियोलॉजिकल एजुकेशन जो था वो एक्सटेंशन के जरिए से, और वहां से ये मॉडल पाकिस्तान आया। गुजरांवाला सेमिनरी में एक कंसल्टेशन होती है, लेकिन सेमिनरी की प्रायोरिटीज नहीं थी, सो ये इंडिपेंडेंट हुआ, और इस तरीके के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता आज OTS जो है वो पाकिस्तान में एक वाइब्रेंट और एक, जिसे कहना चाहिए कि मल्टी स्फेयर जो है वो एजुकेशन में इंगेज है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि OTS जो है ये ऑफर क्या करता है, और चूंकि ये ओपन है, ओपन का मतलब ये हुआ कि आपने इसको पूरे पाकिस्तान में फैला दिया है, शहर शहर गांव गांव में जो है वो अवेलेबल है। तो आज के डिजिटल दौर में और आहिस्ता आहिस्ता सफर करते करते डाकखाने, पोस्ट ऑफिस से लेकर नाउ जो ट्रेनिंग का जो मॉडल है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, और जो करिकुलम है हाउ इट इज डिजाइन जो है, पहले करिकुलम पे बात करते हैं, फिर आप इसके ट्रांसमिशन पे बात कर सकते हैं, फिर हम इस पर आएंगे इसकी रेलेवेंसी क्या है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि जनरली जो थियोलॉजिकल एजुकेशन या थियोलॉजिकल मॉडल है, जितने भी कॉलोनाइज कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान या लैटिन अमेरिका, जितने भी इदारे हैं, वी ऑल अवेयर कि मोस्टली थियोलॉजिकल एजुकेशन हाईली इन्फ्लुएंस है, जिसे हम अक्सर एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, है तो फनी, लेकिन हम कहते हैं जी इट्स अ डेड व्हाइट मैन थियोलॉजी, कि जो गोरा साहब हमें दे गए थे 50-60 साल पहले कॉलोनाइज दौर में, और वो उसको हम अभी तक बाज़ इदारों में लेकर चल रहे हैं। लेकिन OTS ने कैसे इसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया है, और उन्होंने कैसे इसको मतलब डीकॉलोनाइज करके इसको कॉन्टेक्चुअलाइज कैसे किया। एक तो आपने मिसाल दे दी है नाम चेंज करने से, हमने अल्लामा इकबाल का मॉडल देखा, ओके जी, सो टी समझ नहीं आ रही तो ओके जी, पाक टी समझ नहीं आ रही तो इसको OTS करते हैं। सो दैट वाज अ वंडरफुल मूव उसको करने में कॉन्टेक्चुअलाइज। तो थोड़ा सा इसके क्यूरिकुलम के बारे में बताइएगा, आप क्या ऑफर क्या करते हैं, डिग्री प्रोग्राम क्या है, और फिर उसकी ट्रांसमिशन जो है वो कैसे है, एंड थर्ड पॉइंट वुड बी यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन कि इसकी रेलेवेंसी हमारे पास क्या है। इसमें देखिए, ये जो हमारा मॉडल है ना, इसको हम कहते हैं, जो इसकी टेक्निक है इसको हम स्पाइरल अप्रोच कहते हैं, कि ये वेरी मच फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल कि हम ऊपर मूव करते हैं जाते हुए। तो इसलिए इसको जो है, इसके 4 इसके हिस्से हैं हमारे करिकुलम के, जो बैचलर ऑफ थियोलॉजी है, लेकिन ये शुरू होता है डिसाइपलशिप प्रोग्राम से, जो हम कोशिश करते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश भी है पाकिस्तान में कि हर एक पाकिस्तानी मसीही इस डिसाइपलशिप प्रोग्राम को करे, ताकि उसको अपनी शनाख्त जो मसीह में है उसको अंडरस्टैंड करे कि व्हाट हिज और हर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। ये हमारा बहुत डिसाइपलशिप प्रोग्राम का जो है, कह सकते हैं, बेसिक गोल है कि वो हर कोई इसमें से गुजरे। उसके बाद यही प्रोग्राम इस तरह से मूव करते हुए आगे ये सर्टिफिकेट ऑफ थियोलॉजी में जो है वो कन्वर्ट होता है। यानी पहले 6 कोर्सेज करें तो डिसाइपलशिप प्रोग्राम है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 कोर्सेज हैं, ऑल टुगेदर 12, और ये इसके क्रेडिट आवर्स और प्रॉपर जो है सेट किया गया। फिर ये सर्टिफिकेट ऑफ थियोलॉजी प्रोग्राम, लेकिन सारे प्रोग्राम इंटीग्रेटेड हैं। और उसके बाद फिर डिप्लोमा ऑफ थियोलॉजी जो है, नेक्स्ट 10 कोर्सेज, यानी ऑल टुगेदर 22 कोर्सेज करने से आप डिप्लोमा ऑफ थियोलॉजी, उसके साथ कुछ वर्कशॉप भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा उनको काम भी करना है। और फिर उसके बाद 10 मजीद कोर्सेज, तो ऑलमोस्ट 32 कोर्सेज। उसके साथ एक राइटिंग प्रोजेक्ट है, जो रिसर्च है, एक थीसिस लिखना है, कुछ और प्रैक्टिकम है वो भी एडेड होता है। तो करके तो ये फिर बैचलर ऑफ थियोलॉजी की डिग्री तक लोग पहुंचते हैं। तो चूंकि ये पार्ट टाइम है, तो और ये प्रॉपर करिकुलम इसका सेट है डिसाइपलशिप से ऑनवर्ड, तो हम इसको कहते हैं एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। यानी जो डिसाइपलशिप कर लेते हैं, अगर वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, दे कैन स्टॉप देयर और वो एग्जिट कर सकते हैं। और जो आगे मूव करना चाहते हैं, वो सर्टिफिकेट ऑफ थियोलॉजी के प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर वो उधर तक ही जाना चाहते हैं तो देन दे कैन एग्जिट। और एंट्री पॉइंट जो है
وہ ایزی ہے، اس لیے ہم اس کو اوپن بھی کہتے ہیں کہ اس میں انٹر ہونا بھی ایزی ہے اور ایگزٹ کرنا بھی ایزی ہے اور پھر ری انٹر ہونا بھی ایزی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بڑا فلیکسیبل پروگرام ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ اس میں آ گئے. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان میں اوپن تھیولوجیکل سیمینری از the first institution جس نے ایکریڈیٹیشن اپنی ATA سے حاصل کی. میں اس طرف آنے والا ساری تھا. میں اس طرف ایشیا آنے تھیولوجیکل، ہاں جی، ایشیا تھیولوجیکل. اور یہ ہم نے 90s میں 98 میں ہماری جو ہے وہ، اب دیکھیں کہ آج سے تقریباً 27 سال پہلے OTS نے جو ہے وہ اپنی ایکریڈیٹیشن جو ہے وہ حاصل کی. یہ ویسے بہت کہنا چاہیے کہ آنر کی بات ہے. موسٹلی ہمارے پاکستانی کانٹیکس میں جتنے کہ نا آپ پہ بوتل، آپ پہ ٹکن، آپ پہ شربت بندے بنے ہوتے ہیں اور پرسنل منسٹریاں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پر آپ کی ایک ریکگنائز ایشین، خاص طور پر جو آپ کا کانٹیکس، جو آپ کا خطہ ہے، وہاں سے تھیولوجیکلی ٹرینڈ اور تھیولوجیکلی مائنڈ اور ایک سیٹ سٹینڈرڈز کے ساتھ جو ہے ایکریڈیٹیشن لینا وہ آسان کام نہیں ہے. بہت سارے رولز ہوتے ہیں اور خاص طور پر آپ کی باتوں کے درمیان میں رہ گئی ہے کورسز کے حوالے سے، لیکن ایکریڈیٹیشن کے چونکہ ذکر آ گیا ہے تو میں اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں صرف کریکولم نہیں ہوتا، اس میں آپ کی فیکلٹی کیا ہے، اس میں آپ کے فیسلٹیز کیا کیا ہیں، اور اس میں آپ کی جو فیکلٹی ہے وہ اس کی جو کیا کرنا چاہیے، جو کرائٹیریا ہے یا اس کی جو ایجوکیشن لیول ہے وہ کیا ہے. مطلب دے آر ہول بنچ بہت سارے اس کے تھارولی اس کو جو ہے وہ ایویلیویٹ کیا اور جاتا ہے. ہمیں دکھ کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہمارے جو ہسٹوریکل انسٹیٹیوشنز ہیں ایون دے آر فیلڈ اسٹل کہ وہ اس کو نہیں کر سکے. اور ہوپ فلی ہماری امید ہے، دعا ہے کہ خداوند پاکستان میں جو ہمارے ہسٹوریکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایکریڈیٹیشن کی طرف لے کر جو اسٹینڈرڈ بلند ہو. سو BTH تک آپ آتے ہیں جی. ہاں جی. اس کے بعد ہم نے 2020 میں ایک نیا پروگرام شروع کیا، اس کالڈ دا MA ان کرسچن اسٹڈی، میکس کے نام سے. اور یہ پروگرام ہم نے 2020 میں شروع کیا اور ہم نے 2024 میں اس کی بھی کریڈیٹیشن حاصل کی. Wonderful. اور OTS کے سارے پروگرام، ایون فرام ڈسائپلشپ لیول ٹو دا ماسٹر آف آرٹس اینڈ کرسچن اسٹڈیز، یہ سارے کے سارے ایشیا تھیولوجیکل ایسوسیشن سے ایکریڈیٹڈ ہیں. دیٹ واز آور مائل اسٹون کہ ہم نے اس کو ایکریڈیٹیشن اس کی لینی. اٹ واز ویری ہارڈ جاب، لیکن ہم نے اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا، ایک مائل اسٹون سیٹ کیا، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ٹیم نے مل کر جو ہے وہ محنت کی، اور ہم اس مائل اسٹون کو اچیو کر 2024 میں ہم نے اس کی کریڈیٹیشن بھی حاصل کر. اگرچہ اتنا ایزی نہیں ہے کسی پروگرام کی، نئے پروگرام کی کریڈیٹیشن لینا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ OTS نے ایک اچھا جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایگزامپل سیٹ کیا پاکستان میں کہ یہ کیا جا سکتا ہے اگر اس کے لیے محنت اور کوشش جو ہے وہ کی جائے. بالکل. تو اس طرح سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ ڈسائپلشپ سے سٹارٹ ہو کر وہاں تک جاتا ہے. لیکن میں ایڈ کر دوں، ایک اور پروگرام ہم نے شروع کیا کہ ہم نے پاکستان میں 2000 شاید 3-4 میں ہی ہم نے کچھ اسیسمنٹ شروع کی، اور ہم سوچ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر چرچز کے اندر اچھا سنڈے اسکول لیول کا پروگرام چلتے ہیں، سنڈے اسکول پہ یوتھ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بیچ میں ایک گیپ ہے جس کو ہم ٹین ایجز کہتے ہیں، یعنی 11 سال سے لے کر 17 سال کی ایج ایسی ہے جس کے لیے کوئی کریکولم نہیں ہے، کوئی نصاب نہیں ہے، اور یہ گروپ نہ تو سنڈے اسکول میں فٹ ہوتا ہے، نہ یہ یوتھ میں فٹ ہوتا ہے. تو دس از اے نیگلیکٹڈ گروپ. اس کے لیے OTS نے ایک باقاعدہ نصاب بنایا. ہمیں آلموسٹ اٹ ٹوک 15 ایئرس کہ ہم نے بڑا اس کو کنٹیکچولائز نصاب بنا. اس کالڈ دا کرسچن ایجوکیشن پروگرام فار ٹین ایجرس. جو 9 عمر افراد ہیں ان کے لیے یہ نصاب جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے، اور یہ اتنا یہ سکسیسفل رہا. اس کے 10 کورسز ہیں اور می اینڈ مائی سیریز کے ساتھ چلتے ہیں. می اینڈ مائی گاڈ، میں اور میرا خدا، جیسے می اینڈ مائی بائبل، میں اور میری بائبل، میں می اینڈ مائی آئیڈینٹی، اور اس طرح سے یہ پورے می اینڈ مائی سوسائٹی، می اینڈ مائی چرچ، اور پورے 10 کورسز ہیں. اور یہ اتنا کنٹیکچولائز پروگرام ہے کہ اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی کرسچنز اپنی آئیڈینٹی کو، خاص کر ٹین ایجرز، انڈرسٹینڈ کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے اس ملک میں اپنی آئیڈینٹی کو کہ وی آر دا سٹیزنز آف دس کنٹری and they should become the loyal citizens of this country. Sometimes minority ہوتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں، شاید لوگ ہمارے ایک بچے جو ہیں وہ ان کو اس طرح کا تاثر بھی ملتا ہے کہ شاید ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں، ہم کرسچنز ہیں، ہمیں تو کہیں ویسٹ میں چلے جانا چاہیے، امریکہ چلے جانا چاہیے. تو اس پروگرام کی ایک بڑی خوبی ہے کہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں
اور پاکستانی مسیحی ہیں اچھے مسیحی بنے اور اچھے اپنے ملک کے جو ہے وہ شہری بھی بنے، ونڈرفل تاکہ وہ ایک آپ نے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کر بڑی سکے. اچھی بات تو کی یہ آپ نے. پروگرام بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھٹا پروگرام ہے جو بہت سیپریٹلی چلتا ہے، اور اس میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے. ابھی ہمارے پاس تقریباً کوئی 11,000 سے اوپر جو ہے دونوں پروگرامز میں ایڈلٹ اور ٹین ایجر میں تقریباً کوئی 4,500 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں. تو دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اس او ٹی ایس کے وسیلے سے لوگ پاکستان کے طول و عرض میں جو ہے وہ خدا کا کلام سیکھتے ہیں. ونڈرفل ڈاکٹر صاحب، آپ کی خدمت اور آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، کلیئر جو ویژن ہے، مطلب وہ ایویڈنس ہے اس کے پیچھے، جو موٹیویشنل پاور ہے کہ کس طریقے کے سارے اس کام کو، کہ اگر لیڈرشپ ویژنری ہو، آنیسٹ ہو، کمیٹڈ ہو، تو پاکستان میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں. کانگریچولیشن فرسٹ آف آل ماسٹرز پروگرام کے لیے آپ کو. اور یہ جو آپ نے بالکل درست بات کی. میں چونکہ اس وقت میرے دونوں بیٹے ٹین ایجر ہیں، اور خاص طور پر جو ایریا ہے ٹینز اور پری ٹین، جو آپ نے کہا نا وہ کہیں فٹ نہیں ہوتے، نہ سنڈے اسکول میں بیٹھ سکتے ہیں اور نہ وہ اڈلٹ میں بیٹھ سکتے ہیں. تو وہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے ہمارے لیے ایز اے چرچ پلانٹرز بھی یہاں پر، کہ کیسے ان کو انگیج کیا جائے. تو ایک اور بڑی اہم بات جو آپ نے ذکر کیا ہے، میں اس پر آنا چاہوں گا، آپ کا میں ریفلیکشن لینا چاہوں گا. جو کانٹینٹ ہے کریکلم کا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس کو آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے، آپ ڈسائپلشپ سے لے کر آپ نے اس کو ماسٹرز تک لے کر آئے ہیں. تو اس میں فیکلٹی اور پلس جو آپ کے جو سبجیکٹس ہیں، وہ جو ہیں، میں بات کروں گا نیچے سے نہیں، میں اوپر سے آتا ہوں، بی ٹی ایچ اور ماسٹر لیول پر آتا ہوں میں. آپ ان دونوں کے جو فائنل آپ کے جو پروگرامس ہیں، تو فیکلٹی کی جو تیاری ہے، یا فیکلٹی کو جب آپ ہائر کرتے ہیں اس معاملے میں، وہ آپ مطلب کیسے اس کو مینج کرتے ہیں؟ ہاؤ یو ریکروٹ دیم، یا وہ کہاں سے آتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ان کا کرائٹیریا، کریڈینشلز کیا ہوتے ہیں، پلس اکارڈنگ ٹو اکریڈیٹیشن، کیونکہ آپ اکریڈیٹیشن کو سارا فالو کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 2، جو کریکولم کا جو کانٹینٹ ہے، جو سبجیکٹس ہیں، وہ جو ہیں ان کو موسٹلی ہم لوگ جو ایک 5 ٹاپ پہ ہوتے ہیں موسٹلی تھیولوجیکل ایجوکیشن کے اندر. سب سے پہلے جناب سسٹمیٹک تھیولوجی آتی ہے موسٹلی سیمنریز کے اندر، پھر چرچ ہسٹری آتی ہے، این ٹی، او ٹی، اور پھر جناب وہ اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں چلیے باقی اب ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہیں. تو یہ تو ایک سیٹ کرائٹیریا ہے کہ جو ہر تھیولوجیکل ایجوکیشن کے اندر ویسٹرن کوگنیٹو جو ایک مائنڈ سے آیا ہوا ہے، تھیولوجیکل فلسافیکل سے، آپ اس کو پاکستانی کانٹیکس میں کیسے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کو کیسے ریلیونٹ کرتے ہیں اس کانٹیکس کے اندر؟ کیونکہ جو ہماری اپروچ ہے نا، ہم اس میں تینوں ایریاز جو ہیں پڑھا، ہم اس کو کہتے ہیں ہیڈ، ہارٹ اینڈ ہینڈ. یہ ہماری اپروچ ہے کسی بھی کورس کو ڈیزائن کرنے کے لیے. اور ہمیشہ ہمارے جو آؤٹ کمز ہیں، جو ہمارے مقاصد ہیں، بہت سارے تھیولوجیکل انسٹیٹیوشنز میں ان چیزوں کو توجہ نہیں دی جاتی کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے اس کے جو آؤٹ کمز کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں. تو ہمارے مقاصد کورس کے بھی اور اس کے بعد لیسن کے بھی بڑے کلیئر ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ تینوں ایریاز دیکھنے ہیں. ہیڈ جو ہے دیٹ از دا کوگنیٹو پارٹ، کہ آپ کا نالج، انفارمیشن جو ہے وہ کتنی ہے. اور اس کے بعد ہارٹ از دا ٹرانسفارمیٹیو پارٹ، ٹرانسفارمیشن اس کنٹینٹ کے ذریعے سے کتنی جو ہے زندگی کے اندر تبدیلی اور چینج کتنی آئے گی. اگر وہ نہیں ہے تو صرف انفارمیشن کو ٹرانسمٹ کر دینا از ناٹ سفیشینٹ. اور پھر تھرڈ پارٹ از دا ہینڈ، جو ہم کہتے ہیں کہ اسکل پارٹ، کہ آپ اس سے کیا سیکھیں گے اور کتنی ان کو اکوپ کیا جائے. تو یہ تینوں ہی ایریاز جو ہیں ہماری کسی بھی کورس ڈیزائن میں وہ پیوٹل رول پلے کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم جب بھی کوئی کورس کا ہم ڈسائپلشپ سے یا آگے بیچلر آف تھیولوجی کا بی ٹی ایچ کا بنائیں، تو اس میں ہم نے کورس جب ڈیزائن کرنا ہے تو اس میں بہت خیال رکھا جاتا ہے کورس کے جو اسپیشلائزڈ ہیں اس فیلڈ کے اندر، وہی لوگ اس کے کانٹینٹ کو جو ہے وہ پریپیئر کریں گے. لیکن بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ اسپیشلائزڈ تو ہوتے ہیں اس اپنے فیلڈ میں، لیکن ان کو اس کورس کو ڈیزائن کرنے کی اسکل نہیں ہوتی ان کے پاس. تو ہم کبھی کبھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ صرف کانٹینٹ بنائیں، ہم اس کو اس میں تبدیل کر دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایک کورس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے پاس فیلڈ ہے کہ ہم اس کو کیسے جو ہے وہ انٹریکٹیو، جس کو ہم کہتے ہیں، یا اسپائرل اپروچ میں اس کو جو ہے وہ بنائیں گے، کورس فارم میں لے کے آئیں گے. تو جو کورس ڈیزائن کرنے والی ٹیم ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. کورس رائٹرز آر ڈفرینٹ. سم کورس رائٹرز دے ہیو اے اسکل کہ وہ کنٹینٹ ایکسپرٹس بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ کورس ایکسپرٹس بھی ہیں کہ اس ڈیزائن کو وہ کر سکیں، لیکن ناٹ آل. تو اس لیے جو کبھی کبھی ہمارے پاس اگر اپنے پاس او ٹی ایس میں اس کانٹینٹ کے لیے ایکسپرٹ نہیں ہے، دین وی کین ریکویسٹ ادرس فرام آؤٹ سائڈ
हमारे पास एक अच्छा पूल होता है कि हम टैप कर लेते हैं कि ये शख्स हमारी ये स्कॉलर ये एक्सपर्ट उसमें करेगा। तो जो कोर्सेज हैं वो स्कॉलर्स ने ही तैयार करने हैं और उनका वो पूरा क्राइटेरिया जो सेट होता है कि ये आम शख्स तो नहीं बना सकता कोर्स, तो वो उसका एक्सपर्ट ही बनाएगा। और उसके बाद जब टीचिंग आता है तो वो चूंकि मटेरियल इस सारा प्रिपेयर्ड है, रेडी है, क्योंकि हर कोर्स के साथ जो कोर्स बुक जो स्टूडेंट्स के पास जाती है उसके साथ हमारा एक ट्यूटर मैनुअल बनता है कि अब इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, आपने इसको पढ़ाना कैसे है। क्योंकि बहुत दफा लोग सिर्फ इसको लेक्चर मेथड के थ्रू, जैसे अक्सर रेजिडेंशियल थियोलॉजी के एक प्रोफेसर आया, उसने चाक या मार्कर पकड़ा और वो लिखना और वो लेक्चर दे के तो देन ही और शी कॉल्स। लेकिन हमारा जो मेथड है वो बहुत डिफरेंट है। हमारे 3 मेथड्स हम उनको टुगेदर कहते हैं। उसमें यह है कि एक है जो सेल्फ स्टडी है, वो होती है जिसमें स्टूडेंट्स घर बैठकर उस कोर्स बुक को पढ़ते हैं, उसको फिल भी करते हैं और उसको इंटरेक्टिव होती है। और वो फिर करने के बाद हफ्ते के बाद उनको 1.5 घंटे के लिए अपनी एक ग्रुप मीटिंग करनी है जो लोकल ट्यूटर होता है उसकी रहनुमाई में, जहां पर वो रिफ्लेक्ट करते हैं उस मटेरियल को जिसको उन्होंने स्टडी किया है। और वहां पर उनकी वीकली असेसमेंट भी होती है कि उन्होंने इस मटेरियल में से गुजरे हैं या नहीं गए। उसके लिए पूरी गाइडलाइंस उस ट्यूटर मैनुअल में उस जो है वो ट्यूटर को दी जाती है। फिर उसका थर्ड पार्ट होता है कि अब इसको उन्होंने अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। फिर वो चैलेंज लेकर देन गो बैक टू दिस सिचुएशन और वीकली वो अप्लाई करते हैं अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी, अपनी चर्च की लाइफ में। एंड देन द नेक्स्ट वीक अगेन दे कम फॉर द सेकंड वीक। तो ईच कोर्स जो है इज कंप्राइजिंग ऑफ 10 वीक्स, 10 हफ्तों पर होता है। और इस तरह से ये मूव करता है कि एक कोर्स तकरीबन 2.5 महीने, 2.25 महीने में मुकम्मल होता है और उसकी प्रॉपर असेसमेंट होती है, वो हमारे पास आती है इधर हेड ऑफिस में। फिर वो अगला कोर्स जो है वो शुरू करते हैं। तो इस तरह से उसके जो क्राइटेरिया है वो बहुत सेट किया गया है। इसीलिए मैं इसको कहता हूँ कि इट्स नॉट अ नॉन फॉर्मल, इट्स नॉट अ डिस्टेंस लर्निंग, इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, इट्स अ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग जिसमें एक बाकायदा निसाब है जिसके जरिए से वो सीखते हैं। वंडरफुल, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपने जो है इसको जो है वो है बयान किया है। सो इन दिनों में जो खासतौर पर वेस्ट के अंदर जो मैं चूंकि यहाँ पढ़ाता भी हूँ और साथ में एंगेज भी होता हूँ एज अ गेस्ट लेक्चरर भी, एडजंट भी पढ़ाता हूँ। तो इन दिनों जो यहाँ पर जो डिस्कशन चल रही है वो 3 जगहों पे चल रही है। नंबर 1 कॉग्निटिव आपने जिक्र किया है। अब कॉग्निटिव के साथ साथ जो है वो एंगेज कर रहे हैं जी कि वेयर इज इमोशनल लर्निंग, जैसे आपने जिसको हार्ट का नाम दिया है। इमोशनल के साथ एक और चीज ऐड हो रही है जिसे कहते हैं कॉम्पिटेंस बेस्ड लर्निंग, जिसमें आप वही हैंड कॉम्पिटेंसी लेकर आते हैं, जिसको अपने हैंड्स का नाम दिया है। तो ये तीनों चीजें जो है वो यहाँ पर इस वक्त ग्लोबली भी इंगेज हो रही हैं। एक और बड़ा चैलेंज जो इस वक्त आ रहा है जिसको कि जो TEA है, इसने उस दौर में इसको जिसको डिस्टेंट का नाम दिया, आज हम उसको डिजिटल लर्निंग कह रहे हैं। मतलब आज आप स्क्रीन पे बैठ के कर रहे हैं, पहले वो पेपर में या खत के जरिए आती थी। तो आप OTS जो है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो ऑनलाइन लर्निंग और हाइब्रिड प्रोग्राम जो है वो मुतारफ हो रहे हैं। और OTS इस हवाले से बड़ी फिट एक जिसे कहना चाहिए कि पोजीशन में है, एक बड़ी आइडियल पोजीशन में है कि जहां पर वो इसको डिजिटाइज करके हाइब्रिड मोड पर, जैसे आपने जिक्र किया, उस पर लेकर आ सकते हैं। तो इन फ्यूचर आप जो इसको कैसे देखते हैं, थियोलॉजिकल पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है उसके अंदर, क्योंकि आपके अलावा अगर हम देखें तो सिर्फ ज़ारपत थियोलॉजिकल सेमिनरी है जो कि एक्रेडिटेड है, अगर मैं गलती ना करूं इस वक्त के साथ। बाकी हमारे जितने इदारे हैं पाकिस्तान में, यू कैन नेम इट, रोमन कैथलिक्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बाकी हमारे प्रोटेस्टेंट या इदारे हैं, मतलब मुझे नहीं पता कि आप बेहतर जानते होंगे कि वो कोई और भी एक्रेडिटेशन के हामिल होगा। तो आप इसको एज अ लीडर होते हुए या एज कहना चाहिए कि बीकन होते हुए थियोलॉजिकल एजुकेशन के अंदर थ्रू ऑल दीज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज एंड एक्सपीरियंस के साथ साथ आप इसको कैसे देखते हैं कि जो थियोलॉजिकल एजुकेशन का लैंडस्केप है उसको कैसे हम लोग इन फ्यूचर में लेकर जा सकते हैं कि कोलैबोरेशन के साथ, प्लस उसके साथ साथ एक दूसरे को मदद के साथ, कि जो बाकी कमजोर इदारे हैं वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकें और इसमें आ सकें। क्योंकि देखिए, रोकेंगे तो नहीं, कोई भी रोक तो हम सकते नहीं है कि जी आप रुक जाएं, जी हम चूंकि इस वक्त लीडर हैं तो आप हमारे सारे सिर्फ काम करें, ठीक है ना। सो दे विल डू देयर, लेकिन कैसे उनको जो है वो गाइडलाइन दी सकती है, इंस्पायर किया जा सकता है, आप इस मामले में क्या कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है? उसमें पहले मैं आपका वो जो डिजिटलाइजेशन वाला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मैं आऊँगा कि OTS में हम इससे बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और इसके लिए हमने बाकायदा जो है वो काम शुरू किया है।
हमने एक पूरा अपना जो है टाइम फ्रेम सेट किया और एक माइलस्टोन सेट किया, जो हमारा अगला 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान है ओटीएस के, ओटीएस अगले 5 साल में कहाँ पर होगा। उसके लिए बहुत बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज है, और ये है कि हमने इसको ऑनलाइन प्रोग्राम जो है बाकायदा जो है वो हमने ऑफर करना। अभी हाइब्रिड अप्रोच के साथ चलता है, जैसे कोई ऑनलाइन प्रोग्राम चलता है, कोई माल्टा में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, वो जूम के जरिए से कुछ क्लास जो है वो इंटरेक्टिव होती है। लेकिन बाकायदा ताकि हमारा मटेरियल भी सारा ऑनलाइन हो, उसके लिए हमने पूरा अपना आईटी का डिपार्टमेंट सेट किया है और उनको टास्क दिया है कि अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि हमारा डिसाइपलशिप सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन चला जाए। और इसके हवाले से क्योंकि हम बहुत अवेयर हैं और समझते हैं, इसमें हम ये भी कर रहे हैं कि ना सिर्फ ई लर्निंग बल्कि एम लर्निंग यानी मोबाइल लर्निंग के ऊपर भी इसको जो है वो सेट किया जाए, ताकि लोग जहाँ भी हैं वो इसके जरिए फ़ायदा उठाएं। तो ये हमारी प्रायोरिटी है नेक्स्ट 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान का, ये वन ऑफ द पिवटल गोल फॉर अस कि हम इसको जो है हमने ऑनलाइन प्रोग्राम जो है अपना शुरू करना है, और उसके लिए हम बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। पूरा एक डिपार्टमेंट सेट किया गया है, उसमें 4 लोग बड़े एक्सपर्ट हायर किए गए हैं जो हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो देंगे, और उसका प्लेटफॉर्म हम सेट कर रहे हैं कि हम कैनवस पे जाएंगे या मूडल पे जाएंगे। फिर होराइजन यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें इसमें असिस्ट भी कर रहे हैं, कुछ मदद भी कर रहे हैं। तो वो बड़े क्लियर गोल्स हैं हमारे कि हमने इसको ऑनलाइन जो है वो करना है, डिजिटलाइज। तो आप देखेंगे कि ओटीएस अगले 1-2 सालों में इस जाल को फैला देगा पाकिस्तान में, क्योंकि अभी हम हज़ारों में हैं। तो हमें पता है कि अगर ये वाला ऑनलाइन किया तो शायद हमारे कई हज़ार लोग जो हैं वो इसके वसीले से जो है खुदा का कलाम सीख सकेंगे। नहीं, ये एक तो ये बहुत है जो आपका पहला क्वेश्चन था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। दूसरा, हाँ जी, गो अहेड। हाँ जी, दूसरा आपने जो बात की कि हम किस तरह से दूसरे थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस की मदद करते हैं, शायद आप इससे अवेयर हों नहीं है कि हमने एक इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान में, वो बहुत पहले लिया गया। वो एक फेलोशिप दी टेफ के नाम से, थियोलॉजिकल एजुकेटर्स फोरम। और वो कुछ सेमिनरी के जो फैकल्टी मेंबर्स फ्रेंड्स की तौर से कभी कभार मिलते थे, लेकिन हमने पिछले 4 सालों में उस पर भी बड़ा काम किया, और ओटीएस उसमें एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। अभी वो ओटीएस के अम्ब्रेला के नीचे ही चलता है, लेकिन अल्टीमेटली यकीनन वो इंडिपेंडेंट एंटिटी हो जाएगी, और वो है थियोलॉजिकल एजुकेटर्स फोरम, जिसके ज़रिए से हमने बड़े काम भी किए हैं और कोशिश भी की है कि एक कोलैबोरेशन की एक एनवायरनमेंट पाकिस्तान में जो है वो की जाए, खासकर थियोलॉजिकल एजुकेशन के अंदर। इसके लिए हमने दो बड़े एक्सपो किए, एक पिछले साल 2025 में, और एक हमने 2023 में जो है एक बड़ा एक्सपो किया, जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान से पिछली दफ़ा तकरीबन कुछ 60 के करीब, उसमें से तकरीबन कोई 37-38 थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस थे, और बाकी जो थे वो लाइक माइंडेड जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं, मीडिया के लोग हैं जो थियोलॉजिकल एजुकेशन को किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करते हैं, उनको हमने मौका दिया है। एफसी कॉलेज के अंदर हमने ये एक्सपो किए, जिसमें दो दिन के लिए पूरा एक एक्सपो था, और उस पर हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की, और वो उससे बड़ी एक अवेयरनेस हुई कि हमने कोलैबोरेट करना है, वी हैव टू वर्क टुगेदर, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है इसमें आज हम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। तो टैफ उसके लिए, फिर फैकल्टी के लिए जो है कॉन्फ्रेंसेस भी करता है और वर्कशॉप्स भी करते रहते हैं हम टाइम टू टाइम। और अभी हम इस साल एक बड़ा प्रोग्राम जो है 2000 यानी नवंबर में 2025 में कर रहे हैं कि पाकिस्तान के रोमन कैथोलिक थियोलॉजियंस को और प्रोटेस्टेंट साइड के जितने थियोलॉजियंस हैं उनकी हम एक गैदरिंग करें। ये हमारा एक बड़ा टास्क है, ताकि हम उनको एक दूसरे के करीब ला सकें। इट्स जस्ट अ फ्रेंडशिप एंड मीट टुगेदर, लर्न फ्रॉम ईच अदर, और ताकि हमारे अंदर जो कभी, मैं तो बहुत कम जो है वो हमारी इस तरह की गैदरिंग पाकिस्तान में देखता हूँ, यकीनन बाहर तो होंगी, लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह की इन्वायरमेंट जो है, तो उसके लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। और जो इमर्जिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी हम सपोर्ट करना चाहते हैं, टेक्निकल सपोर्ट भी, कि आप किस तरह से थियोलॉजिकल एजुकेशन की क्वालिटी को पाकिस्तान में बेहतर कर सकते हैं। नो, वंडरफुल। ये आपकी जो इक्यूमेनिकल अप्रोच है जिसको आप करने लगे हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है। कराची, आपको पता है मैं चूंकि कराची से हूँ, और जो क्राइस्ट द किंग थियोलॉजिकल सेमिनरी है, उनका जो इंस्टीट्यूट है कैथोलिक का मेजर जो सेमिनरी है, मैं उसके पड़ोस में पला बड़ा हूँ। तो हमारा बचपन सारा मेरा वो सेमिनरी में गुजरा है। इसी वजह से मेरी जो पहली दोनों किताबें तीनों आई हैं, जिनमें जैसे वो मौसीकार खुदा जो मेरी किताब आई है, उसका जो दिबाचा था वो फादर आर्थर चार्ल्स ने लिखा, जो पाकिस्तान में कैटेकेटिकल सेंटर के डायरेक्टर थे।
اور میرا ایم ڈیو کا جو تھیسس تھا عبادتی موسیقی والا، اور اس کے بعد جو تیسری کتاب آئی وہ تینوں مکتبہ نویم نے چھاپی ہیں، بیکاز فادر ایمانویل آسی واز اے ریکٹر ایٹ سیمنری جب ہم لوگ وہاں پر اٹھتے بیٹھتے ہیں آتے جاتے تھے. تو یہ بڑا خوبصورت آپ ایک کام کرنے لگے ہیں، کیونکہ کراچی از آرچ ڈائسس اور میں چونکہ بہت زیادہ میرا رہا ہے ان کے ساتھ انٹریکشن اس میں ابھی بھی ہے. مکتبہ نویم تو ہمارے ساتھ فادر آسی اور دیگر لوگ بالکل جو ہیں، بالکل ہم مل ونڈرفل. کر اس فورم کو جو ہے وہ تو انیشیٹ ڈاکٹر صاحب کرنے اس کو لگے. وائنڈ اپ کرتے ہیں، وائنڈ اپ کی طرف آتے ہیں ابھی. تو جی جی. آپ کا یہ جو فیوچر گولز ہیں، اور ایک والا جو بڑا امپورٹنٹ جس میں سے شاید میں اور آپ بھی گزرے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی اسٹوڈنٹ آگے پڑھنا چاہتے ہیں، جن کی کالنگ ہوتی ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے، ان کے لیے کوئی سازگار ماحول یا کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی ہے. اور میں خود بھی، آپ بھی اگر میں غلطی نہ کروں، اور بھی ہمارے جو دوست جنہوں نے ہائر ایجوکیشن باہر جا کر کی ہے، دے ایکسپلور اینڈ فائنڈ دیز ویز بائی دیم سیلف. وہ اپنے آپ سے جسے کہتے ہیں نا رڑ رڑ کے، یا جیسے بھی ٹھوکریں کھا کھا کے پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا، یہاں جو کرنا تھا، جو گول اچیو کرنا تھا. تو تھولوجیکل ایجوکیشن یا او ٹی ایس جو ہے، وہ اسٹوڈنٹس جس طرح آپ کولیبوریٹ کر رہے ہیں مختلف اداروں کے ساتھ بھی، اور آپ کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، وہ جو اسٹوڈنٹ آگے ہائر ایجوکیشن کرنا چاہتے ہیں، مجھے اتنے لوگ اپروچ کرتے ہیں، خاص طور میں کوشش بھی کرتا ہوں چونکہ میں 3 اداروں کے ساتھ اس وقت انوالو ہوں. ایک میں پڑھا رہا ہوں، چوتھا جو ہے گریجویٹ کیلون تھولوجیکل سیمینری ود دا کیلون یونیورسٹی گرینڈ ریپڈس، پھر فلر ہے، پھر پرنسٹن ہے، پھر اس کے بعد میں ساؤتھ فلر میں پڑھا بھی رہا ہوں. تو لوگ بڑے اسٹوڈنٹس ہیں، لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں جی ہم آگے پڑھنا چاہتے ہیں، میں بتائیں، رہنمائی کریں یا کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ کا ادارہ اس معاملے میں جو ہائر ایجوکیشن جو کہ پرومسنگ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا چینل، کوئی ایسا آپ لوگوں کے پاس میکینزم آپ بنا رہے ہیں کہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو چینلائز کیا جاتا ہے کہ ان کا وقت اور ان کا ٹیلنٹ کیا کرنا چاہیے، ڈیلے ہونے کی بجائے جو ہے وہ پروفیٹیبل ٹائملی اس کو انگیج کیا جا سکے. از دیر اینی اپروچ ٹو دیٹ؟ دیکھیے، اس میں ہم نے ٹیف کے فورم سے بھی کرتے ہیں، اور خاص کر میری اپنی بھی پرسنل، جتنی بندہ اپنی کیپیسٹی میں کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے وہ تو کرتے ہیں. جیسے خاص کر اسکالرشپ ایک بہت بڑا ایشو ہے آگے فردر تھیولوجیکل ایجوکیشن کو لینے کے لیے، کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں کوئی لے لیتا ہے ایڈمیشن، لیکن اس کے بعد اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنی فی پے کر سکے یا پھر اپنے لیونگ ایکسپینسز جو ہیں ان کو کر. تو اس کے لیے اسکالرشپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ہائر ایجوکیشن کے لیے خاص کر ڈاکٹرل لیول پہ تو کچھ ہیں آرگنائزیشن جو آفر کرتی ہیں، لیکن ماسٹر لیول پہ کافی دقت ہوتی ہے لوگوں کو اسکالرشپ کو فائنڈ کرنے کے لیے. کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ خود ہی آفر کرتے ہیں، کچھ ہیں چرچز سے لے لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹرل لیول پہ تو کچھ جیسے لینگم انٹرنیشنل ہے، تو لینگم کے اسکالرشپ اویلیبل ہوتے ہیں، اور پاکستان سے بھی لوگوں نے حاصل کیا اور گئے. اور اس میں چونکہ میرا لینگم کے ساتھ ایک بڑا اہم ریلیشن شپ ہے اور ایک لانگ ایسوسیشن ہے، تو جتنا کچھ میں کر سکتا ہوں پرسنل کیپیسٹی میں، ہم لوگوں کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ اپلائی کریں، اور ان کا جو کرائیٹیریا اس کو، اور وہاں سے لینگم سے اسکالرشپ آپ کو ملنا چاہیے. اس کے بعد اسکالرز لیڈرز ہیں اور اوورسیز کاؤنسل ہے، اس طرح کے. تو ہم لوگوں کو اس طرح کی مدد کرتے رہتے ہیں کہ آپ ان کو ضرور اپلائی کریں اور کوشش کریں، کیونکہ پاکستان سے بہت کم لوگوں کو اس طرح کی اپرچونٹی جو ہے وہ ملتی ہے. لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ کافی اسٹوڈنٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ فلپینس بھی جاتے ہیں. کچھ لوگ اگر یورپ یا یو ایس نہیں جا سکتے تو وہ اس خاص کر پہلے سنگاپور میں اپرچونٹی تھی، وہ بھی ختم ہوگی کیونکہ اسٹوڈنٹ ویزا نہیں وہاں ملتا. اور پھر ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہ تھائی لینڈ اور شری لنکا بھی جاتے ہیں وہاں پر تھیولوجیکل ایجوکیشن کے، ہائر ایجوکیشن کے لیے. لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک اچھی اپرچونٹی ایک یہ بھی ہے. ایف سی کالج نے بھی ایک اچھا پروگرام ایم فل کا شروع کیا ببلیکل اسٹڈیز میں، وہ بھی چل رہا ہے، وہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے. اور ٹیف کے ساتھ ایف سی کالج کی ایک اچھی جو ہے بانڈنگ ہے، اور ہم مل کر کافی چیزیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کو میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کس طرح کا پروگرام انہوں نے پاکستان میں شروع کیا ہے. تو اس طرح سے زیادہ لوگوں کو پاکستان کے اندر اپرچونٹی مل جائے. تو ہم نے ایک دفعہ کوشش کی تھی کہ ایک ایم ٹی ایچ اچھا کولیبوریشن کے ساتھ پروگرام شروع کیا جائے، بٹ انفارچونیٹلی وہ کافی کچھ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکا. لیکن ہمیں پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی پروگرام شروع کرنا چاہیے تاکہ زیادہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے، جو ایف سی کالج یا اور جگہ نہیں جا سکتے، ان کے لیے تھیولوجیکل ایجوکیشن کے اور بھی دروازے یہاں پر کھلنے چاہیے. لیکن باہر ڈاکٹر لیول پر پروگرامز جو ہیں اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. ہم نے ایک سولم میڈیا ایک آرگنائزیشن ہے یو ایس کی،
وہ اسکالرس کو بلاتی ہے. اس کے لیے میں نے خود بھی بڑا پرسنلی ہم نے لوگوں کو ریکمینڈ کیا. کوئی پچھلے سال بھی ہم 6-7 اسکالرس جو تھے وہ پاکستان سے گئے, اس میں دیگر اسکالرس کے ساتھ جو دیگر ممالک سے آتے ہیں, اور اسی طرح اس سے بھی پچھلے سال ہم نے تقریباً کوئی 10 لوگوں کو جو ہے ریکمینڈ کیا کہ اس میں جائیں اور دیگر اسکالرس کے ساتھ ملیں. تو وہاں پر ان کو کافی انفارمیشن جو ہے وہ ملتی. ایون کہ سارے ڈاکٹر پی ایچ ڈی نہیں تھے, اگرچہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی, تو ہم نے کہا کہ نہیں, جنہوں نے ایم ٹی ایس بھی کیا ہوا ہے ان کو بھی پلیز آپ دیں, ہمارے پاس اتنے جو ہیں وہ پی ایچ ڈیز نہیں ہیں. تو ان کو بھی موقع مل گیا جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا, تاکہ وہ اس ہائی لیول کی جو کانسلٹیشن ہے, کانفرنس ہے, اس میں بڑے ہائی لیول کے ایکیڈیمک پیپرز جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں. تو وہاں پر ان کو ایک ایکسپوجر ملتا ہے, انٹریکشن کا موقع ملتا ہے دنیا کے دیگر اسکالرس کے ساتھ. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن ٹیف کا ایک بہت بڑا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ہائر ایجوکیشن کے لیے جو اسٹوڈنٹس آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کی ضرور جو ہے وہ مدد کریں, جتنی ہمارے سے جو ہے وہ گائیڈنس ونڈرفل. دی جا سکتی ہے تو ہم دینے کی میں کوشش. آپ کی طرف بس سیکنڈ لاسٹ کوشچن کی طرف آؤں گا, پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے. اسی کو میں ریورس کرنا چاہوں گا. یہ تو ہو گئی بات کہ ان کی مدد کرنا یا ہیلپ کرنا کہ جو آلریڈی وہاں سے آگے جانا چاہتے ہیں. اب وہ لوگ جو میرے جیسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وی ہیو آلریڈی فنشڈ اور انگیج بھی ہیں, یورپ میں بیٹھا ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی کینیڈا میں ہے, کوئی آسٹریلیا میں ہے, کہاں پر بیٹھا ہوا ہے, وہ پڑھا بھی رہے ہیں, وہ پڑھ بھی رہے ہیں, وہ آگے انگیج بھی ہیں. ان کو کوئی ایسا نیٹ ورک, کوئی آپ نے ایسا ہے, کوئی ایسا آپشن کہ جس کے ذریعے سے جو ان کی گفٹس ہیں یا ان کے جو ریسورسز ہیں ان کو بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم دیا جائے کہ جو کوئی پاکستان کو سرو کرنا چاہے یا انگیج ہونا چاہے کسی بھی حوالے سے, پارٹ ٹائم ہے, فل ٹائم ہے, ہائبرڈ ہے, ان پرسن ہے, ڈیجیٹل ہے, واٹ ایور اسٹائل, اور اس میں تو ایسے لوگوں کو کیسے ہم انگیج کر سکتے ہیں. میں جب نکلتا ہوں خاص طور پر مختلف کانفرنس, میں بھی ورلڈ کرسچینٹی کانفرنس پہ تھا پرنسٹن میں, اور میرے علاوہ صرف پاکستان سے ہمارا ایک اور دوست, وہ بھی گجرانوالہ کا گریجویٹ ہے, احتشام روی, اور وہ یورپ سے آیا ہوا تھا کرنے کے لیے. اور پوری دنیا میں جہاں پر بھی میں چونکہ اس وقت گلوبل کانٹیکس میں ہوں, اور چاہے وہ امریکن میسیولوجی کی کانفرنس ہو, چاہے وہ ورلڈ کرسچینٹی کی کانفرنس ہو, چاہے وہ ورشپ اینڈ میوزک اسٹڈیز کی ہو, میوزک اینڈ مشن آرٹ کی ہو, اپنے ملک سے میں دیکھتے رہتا کہ یار میرے ملک سے کون نظر آ رہا ہے مجھے. اور بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار مطلب کہ آپ اکیلے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں, سنجیاں ہو جائیں, گلیاں رانجھا یار پھرے, تو کوئی دوسرا, کوئی اپنا کوئی بندہ نظر نہیں آتا. تو جو آلریڈی اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو کیسے ہم ایک نیٹ ورک میں لے کر آ سکتے ہیں, چونکہ آپ آلریڈی اس نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو اس معاملے میں آپ کی ٹیک کیا ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا ایک طرح کا سوال بھی کیا اور ایک اچھا ایک مشورہ بھی دیا. تو میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ابھی میں ٹیف کو یہ ضرور ان سے شیئر کروں گا کہ جب بھی ہماری ٹیف کی کانسلٹیشن ہوتی ہے تو ہم جتنے بھی ہمارے باہر ریسورسز بیٹھے ہیں, ہم ڈرتے ہوئے انویٹیشن نہیں دیتے, پتہ نہیں وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے میں آپ کہ کو ان کو بھی آنےسٹ ایک دعوت بات دیں. بتاؤں, ہم لوگ جتنے لوگ باہر بیٹھے ہیں, اب تک میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں, میں سب کا صحیح. لیکن جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں, ایک جواب یہ آتا ہے کہ یار کبھی کسی نے پوچھا یا بلایا نہیں ہے, ہم اپنی مرضی سے بلایا. جاتے ہیں, مرضی سے آ جاتے ہیں. تو صحیح. اور وہی اگر ان کو ایک پراپر سیٹ اپ کے ذریعے سے ایک پراپر بلایا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی انکار کرے گا. تو چلیں, آپ نے ان کی آواز بن کر ہمیں بتایا ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں, تو I'm sure آپ دیکھیں گے کہ آگے ہم اس میں ضرور انیشیٹ کریں گے, اور ان دوستوں کو آپ سے بھی مشورہ لیں گے اور دیکھیں گے کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں, جتنوں کو آپ جانتے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ ان کے کانٹیکٹ شیئر کریں. پاکستان میں ہم بہت تھیولوجیکل ایجوکیشن کے حوالے سے بیٹھکس کرتے ہیں, کانسلٹیشنز کرتے ہیں, کانفرنسز کرتے ہیں, ایون انٹرنیشنل لیول کی کانفرنس جو ہے وہ بھی ہم نے پیچھے ادھر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ری تھنکنگ مشنز ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان اس تھیم پر کی, بڑی وہ اچھی تھی, اس میں کچھ انٹرنیشنل فرینڈس بھی آئے. تو ہم ضرور اس طرح کے جو ہمارے پلیٹ فارم سے جو پروگرامس ہوتے ہیں اس میں, اور وہاں پر سارے ہی جو مرجنگ بھی ہیں اور مرج بھی ہیں, بڑے بھی تھیولوجیکل انسٹیٹیوشنز آتے ہیں, تو یقیناً جب دوست باہر سے آئیں گے وہ انٹریکٹ کریں گے اور پھر انسٹیٹیوشنز دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کیسے انگیج کیا جائے, کس طرح سے پڑھانے میں, کورس لکھنے میں, یا اور کس طرح سے وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں.
बिल्कुल तो ठीक है। जरूर आप देखेंगे कि इसमें हम इनिशिएट करेंगे आगे। चलो वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। मैं आखिरी सवाल की तरफ आने वाला हूँ जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड है और बहुत बड़ा एक गैप है पाकिस्तान में थियोलॉजिकल एजुकेशन में, वो है वर्शिप एंड म्यूजिक स्टडीज का। और चूंकि आपने जिक्र किया कि जो कॉम्पिटेंस बेस भी है, कॉग्निटिव भी है, और इसको रिलेट किया जाता है इमोशन के साथ कि जी आपका जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, खासतौर पर किसी भी कल्चर के अंदर जो है वो, जो और खासतौर पर जो औरल बेस्ड कल्चर हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान मेजॉरिटीज औरल बेस्ड कल्चर, और उसके अंदर जो नेटवर्किंग और ख़ास तौर पर यूथ, टीन, प्री टीन्स, और फिर उसके बाद जो वर्शिप एंड म्यूजिक एजुकेशन है, ये सेमिनरियों में बहुत ज़्यादा गायब है। मैं चूंकि इन दिनों तारीख ख़त्म कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने देखा कि जो क्या कहना चाहिए, FC फोरमैन, डॉक्टर चार्ल्स फोरमैन थे, उनकी जो वाइफ थी शी वॉज म्यूजिक एजुकेटर। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सेमिनरी में जो जब 1968 में 70 में सेमिनरी की जब 100 साल तकरीबात मनाई गई GTS की 1977 के अंदर, और उसमें जो लेटर निकला और जो करिकुलम उन्होंने शेयर किया उस वक्त की दुनिया के साथ, उसके अंदर जो म्यूजिक एजुकेशन थी दैट वाज पार्ट ऑफ द करिकुलम। और हमारे कल्चर में ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, लेकिन ये इतनी हर रोज़ चर्चेज में पादरी साहबान, कलीसियाएँ, लेटी, लेमैन, वर्शिप इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। इवन मुकाशफा किताब बताती है सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा लेकिन इबादत जारी रहेगी। तो इस हवाले से जो थियोलॉजिकल एजुकेशन है उसमें आपका जो इदारा है वो वर्शिप एंड म्यूजिक स्टडीज के हवाले से कोई उनका टेक है, या वो देखते हैं कि यार ये एक गैप है या इसको भी हमें एड्रेस करना चाहिए? ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हम अपने करिकुलम को जो है वो रिवाइज करते रहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि OTS का जो करिकुलम है हम उसको कहते हैं इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कभी वो स्टैग्नेंट नहीं रहा। हम कोर्सेज भी रिवाइज करते हैं, ड्रॉप भी करते हैं, नए कोर्सेज भी लाते हैं, और हमारी बड़ी कोशिश है टू मेक देम रेलेवेंट टू आवर कॉन्टेक्स्ट, ताकि वो हमारे अपने माहौल के अंदर जो है हम कोर्सेज को जो है वो उनकी आमांगी पैदा की जाए। तो ये हमने अपने करिकुलम में भी इस गैप को आइडेंटिफाई किया है, और हम इसके लिए हमने एक प्लान तो बनाया, लेकिन शायद हम आपसे कहें, आप ही हमें कोई एक कोर्स, अगर आपने कुछ लिखा हुआ है या आपने कुछ इस पे ऑलरेडी काम किया है या आप करना चाहते हैं, तो आप यकीनन आप हमें मटेरियल प्रोवाइड करें। हम इस गैप को फिल करना चाहते हैं अपने करिकुलम में भी, और हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी इनकरेज करना चाहते हैं। बट शायद उनकी भी यही मजबूरी हो कि उनके पास कोई शायद कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है। शायद कुछ म्यूजिक सिखाने वाले लोग तो हैं, लेकिन जिन्होंने बाकायदा म्यूजिक में स्टडीज की हैं, एक्सपर्टीज हैं जिस तरह से आपकी हैं, शायद उस तरह के लोग कम हैं। इस वजह से शायद लोग इस तरफ नहीं जाते। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस नीड को लोग रियलाइज ज़रूर करते हैं थियोलॉजिकल सर्कल्स में, थियोलॉजिकल एजुकेशन के हल्के में। लेकिन इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें और मज़ीद जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और आप एक बड़ा अच्छा रिसोर्स हैं, तो आप ज़रूर अपनी सर्विसेज पाकिस्तान के मुख्तलिफ थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस को ऑफर करें, तो हम भी ज़रूर आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनसे फ़ायदा उठाएंगे। जी बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी, मैं और आपके OTS के हवाले से भी। जितने लोग बाद में प्रोग्राम देखेंगे या रिकॉर्डिंग बेस सुनेंगे, सो वी आर हेयर। और पाकिस्तान में आपको पता है तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप, जो प्रेस्बिटेरियन सेमिनरी या गुजरांवाला से, या प्रेस्बिटेरियन चर्च की जो एक्सटेंशन थी जिसको एग्जेक्टिव ने अप्रूव किया आर्थर जेम्स साहब के अंडर, मतलब दैट वाज, उसका विजन ही यही था कि पाकिस्तान के अंदर जो वर्शिप एंड म्यूजिक स्टडीज है उसको हम कैसे थियोलॉजिकल एजुकेशन के साथ इंगेज कर सकते हैं। तो वी आर ऑलरेडी देयर, और मैं यहाँ पढ़ाता हूँ एज अ लेक्चरर या एज अ एडजंट, तो अपने मुल्क में यहाँ काम करने के लिए तो मतलब नो प्रॉब्लम इशू, वी कैन डू दैट। तो इसको वाइंड अप करेंगे डॉक्टर साहब। आप जो फ्यूचर इमर्जिंग स्कॉलर्स हैं, और एक और बड़ा चैलेंज, चूंकि मैं बाहर बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान से, जो डियास्पोरा लीडर्स हैं, जो डियास्पोरा लेटी है, या जो चर्च प्लांटर्स हैं, OTS जो आपने जैसे पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान में तो करवाता ही है, लेकिन ये पाकिस्तान से बाहर भी कोर्सेज ऑफर करते हैं, और हाँ जी, कैसे इसको लोग बिल्कुल एंगेज कर सकते हैं? बिल्कुल। हमारे कोर्सेज जो हैं बाहर भी, मलेशिया में भी, और वहाँ तो बाकायदा जो है वो एक कमेटी है जो चलती है, और इसीलिए हम इसको ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि जितने भी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है और दुनिया में जहाँ भी बिखरी हुई है। और अभी एक हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है, वो हमारी एक ट्यूटर है, हमारी एक स्टाफ थी, वो माल्टा शिफ्ट हो गई, अभी वो बेल्जियम चली गई हैं।
وہاں سے وہ چلاتی ہیں، اور ان کی کلاس میں تقریباً کوئی 35 اسٹوڈنٹ تک آ گئے. تو پھر مجھے کیا، میں نے کہا کہ ان کو اس تعداد کو کم کریں، کیونکہ انٹریکشن تو وہ یو ایس سے بھی اور دنیا سے مختلف آسٹریلیا سے لوگ اس میں آ رہے ہیں. تو ہم اس کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں. اس کلاس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا جائے تاکہ انٹریکشن اور اچھی ہو سکے، اور دیگر کلاسز اس طرح کی اور شروع کی جائیں آن لائن. تو آپ دیکھیں گے کہ ہاں ہمارا ایک بہت بڑا یہ بھی ایک مائل سٹون ہے کہ ہم ڈائسپورا میں جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے جو دنیا میں بکھری ہوئی ہے، اس کو کیسے انگیج کیا جائے اور ان کی کیسے مدد کی جائے کہ ان کے لیے یہ ایک خوبصورت جو ہے وہ ریسورس اویلیبل ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی تھیولوجیکل ایجوکیشن کو انہانس کر سکیں. تو ہم بڑے کنسرن بھی ہیں. ابھی ہم شاید اس لیول پہ تو نہیں ڈائسپورا کے لیے کام کرتے، لیکن یہ ہمارا ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے اگلے 5 سالہ ہمارا اسٹریٹجک پلان میں. اسی لیے ہم اپنا آن لائن پروگرام جو ہے اس کو بہت تیزی کے ساتھ اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ونڈرفل. دوستوں اور بہنوں بھائیوں، جتنے لوگوں نے پروگرام اٹینڈ کیا ہے یا دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، آپ سب کو جیسے آپ کے سامنے ذکر ہوا ہے، تھیولوجیکل ایجوکیشن کی تاریخ پاکستان میں بہت پرانی ہے. اگر ہم شروع کریں ولیم کیری سے، جو آئے اور انہوں نے وہاں سے شروع کیا کام، اینڈ دین جو سرامپور کالج بنا، سرامپور کالج کے بعد جو ٹریو کے بعد جو تھیولوجیکل ایجوکیشن نارتھ کی طرف جب شفٹ ہوتی ہے انڈین سب کانٹیننٹ میں، تو گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری 1877 جو ہے وہاں سے وہ آغاز لیتی ہے. اور آج بھی لیکن المیہ کہہ لیں ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہسٹوریکل انسٹیٹیوشن 2 سالوں بعد 150 سال ہو جائیں گے اس ادارے کو. ہم چونکہ اس ادارے کے گریجویٹس ہیں، ایلیومنائی ہیں، اور ہماری خواہش ہے، دعا ہے کہ خداوند اس ادارے کو بھی بڑھائے، اس کو بلیس کرے. لیکن اس ادارے کا جو فروٹ ہے، جو کہ ڈاکٹر کیسر صاحب کی صورت میں، میری صورت میں، اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے باقی پاسبانوں کی صورت میں، ایلیومنائی کی صورت میں موجود ہے، جن کو خدا بہت بھرپور انداز سے استعمال کر رہا ہے. دے آر آور ایسٹس، دے آر آور پراؤڈ. اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا انہوں نے بھرپور طریقے سے استعمال کرا. ڈاکٹر صاحب، جو فیوچر کے اسکالرس ہیں یا جو فیوچر کے تھیولوجیکل ایجوکیٹرس ہیں، یا نوجوان جو ہیں، جیسے آپ کو خدا نے تھرو کیمپس کروسیڈ جوانی کے ایام میں، اور میجورٹی میں اگر میں دیکھوں 25 سال کی خدمت میری بھی ہے، اور میں بلکہ دیکھ رہا تھا آپ 98 میں گریجویٹ ہوئے، میں 99 میں ان ہوا ہوں سیمنری میں. تو کہنا چاہیے کہ وہ ایک جو ہے وہ سرکل بنا ہوا ہے سیمنری کا. لیکن آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے ایز این ایگزٹ، جب آپ کا انٹری اور ایگزٹ جب آپ نے ذکر کیا ہے پروگرام کا OTS کا، تو ایگزٹ کے حوالے سے آپ ایسے دوستوں کو یا جو ادارے چلا رہے ہیں پاکستان میں تھیولوجیکل ایجوکیشن، یا ایجوکیٹرز ہیں یا کنسرن ہے اس بارے میں باہر بیٹھے ہوئے لوگ، کیا آپ ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تھیولوجیکل ایجوکیشن کے لیے وہ بات بھی کرتے ہیں لوگ، اور یقیناً جتنی کسی کی کیپیسٹی ہے اس میں وہ اپنا کنٹریبیوشن بھی دیتے ہیں. لیکن جو پاکستانی چرچ کے لیے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سٹیپ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ تھیولوجیکل ایجوکیشن کو اون کریں. کیونکہ پاکستان میں کرسچن لیڈرشپ جو ہے وہ ساری کسی بھی ڈینومینیشن کی ہے، وہ جتنی بھی ہے وہ انہی انسٹیٹیوشن سے آتی ہے جنہوں نے آگے چرچ کی لیڈرشپ کو جو لے کے چلنا ہے. اور تھیولوجیکل ایجوکیشن کی مارکیٹ بھی چرچ ہی ہے. کوئی سیکولر دنیا میں تو اس گریجویٹس کو نہیں لوگ لیتے، یا وہ اس کے لیے وہاں تو نہیں جاتے اپنی جابس کے لیے یا اپنے کام کے لیے. ان کی مارکیٹ تو چرچ ہی ہے. تو جہاں سے ان کے لیے لوگ دستیاب ہوتے ہیں اس کو اون کرنا بہت ضروری ہے. اور پاکستان کی تھیولوجیکل ایجوکیشن شاید چاند انسٹیٹیوشنز کے علاوہ زیادہ تر اسٹرگلنگ موڈ میں جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اس کو جو ہے وہ آگے لے کر، یعنی فیکلٹی ہائر کر سکیں، اس کی ایڈمنسٹریشن، اس کے سسٹمز چلا سکیں. کیونکہ تھیولوجیکل ایجوکیشن کے لیے ڈونرز کی ونڈو بھی بڑی نیرو ہے. تو اس لیے میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں لیڈرشپ کو بہتری لانی ہے، اس کو کوالٹی لیڈرشپ چاہیے، تو پھر تھیولوجیکل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز جیسے بھی ہیں ان کو اون کرنا چاہیے. ان کے لیے جتنی بھی آپ کوشش کر سکیں، مدد کر سکیں، اور خاص کر ان کے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں اس کے لیے پر کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ تھیولوجیکل ایجوکیٹرز کا بحران ہے پاکستان کے اندر اس حوالے سے کہ اس میں کوئی چام نہیں ہے لوگوں کے لیے. شاید ان کی بڑی مشکل سے ان کو سیلری بھی کوئی دے سکے، تو اس لیے لوگ اس طرف آنا نہیں چاہتے. وہ زیادہ منسٹری، اپنی منسٹری بنا لیں، یا کوئی NGO کی طرف چلے جائیں، یا پھر کوئی میگا چرچ مل جائے تو دیٹس فائن، لیکن چرچ منسٹری کی طرف چلے جائیں. تو تھیولوجیکل ایجوکیشن کے لیے اگر آپ بات کریں تو بہت کم لوگ جو ہیں موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وہ فائنینشیل ریسورسز بھی ہیں.
تو اس لیے میں انکریج کرنا چاہتا ہوں باہر کمیونٹی کو بیٹھے ہوئے اور خاص کر پاکستان میں بھی کہ اس سیکٹر کو جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے اور اس کو اون کرنا چاہیے تاکہ پاکستان میں کوالٹی لیڈرشپ جو ہے وہ آگے فیوچر میں ہم پیدا کر سکیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اور جیسا آپ سب نے سنا ہے، ان کی اپیل کو سنا ہے، اور تھیولوجیکل ایجوکیٹرز کی تعداد بہت کم ہے، جو ہیں وہ بھی بہت بیچارے اسٹرگلنگ ہیں. سو خدا سے دعا ہے کہ خداوند پاکستان میں او ٹی ایس کی منسٹری کے وسیلے سے اور جو بھی تھیولوجیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہمارے وہاں موجود ہیں ان سب کے وسیلے سے خداوند ایک کوالٹی اور ایک کالڈ پرسن جو ہیں ان کو لے کر آئے. ورنہ وی آل نو دیٹ کہ بہت سارے تھیولوجیکل ایجوکیشن کے پیچھے جسے کہنا چاہیے کہ وائٹ کالر کرمنلز بیٹھے ہوتے ہیں. اور خدا رحم کرے ہم پر بھی، ہمارے اداروں پر بھی، کہ جس طرح سے او ٹی ایس کی خدمت ہے اور اسی طریقے سے خدا مزید لیڈر اور مزید ایجوکیٹرز پیدا کرے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو ڈاکٹر صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ کے اور سارے وقت کے لیے. گاڈ بلیس یو.